پچھلی آیت میں سن چکے، اللہ نے کہا فرعون نے جب ڈوبتے ہوئے ایمان لایا تو اللہ نے کہا اب تمہارا ایمان فائدہ مند نہیں، اور تمہاری لاش کو ہم اگلے آنے والے لوگوں کے لیے قابل عبرت، نشان عبرت بنانے کے لیے اوپر رکھیں گے۔ دریا نے فرعون کی لاش کو اوپر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہترین جگہ عطا کی، رہنے کے لیے، بسنے کے لیے بہترین جگہ عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کھانے کے لیے پاکیزہ روزی عطا کی۔ اللہ نے کہا بنی اسرائیل کے بارے میں، کسی بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ ہم نے کائنات میں سب سے زیادہ عزت و احترام، عزت و تکریم دی کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کی بات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوئے، سب میں قابل احترام، سب میں باعزت بنی اسرائیل کے لوگ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مومنین، ان سے زیادہ باعزت کوئی نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے ہم لوگوں پر، اگر ہم ایمان والے ہیں تب۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو رہنے کے لیے بہترین جگہ دی، کھانے کے لیے پاکیزہ روزی عطا کی ان کو، بنی اسرائیل۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان میں کوئی اختلاف نہیں رہا یہاں تک کہ علم آیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے روز ان کے درمیان ان تمام چیزوں کا فیصلہ کر دیں گے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، کیا مطلب؟ یہ بہت ہم لوگوں کے لیے قابل سبق ہے۔ بنی اسرائیل کو سب کچھ کا علم عطا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ساری تفصیلات بتلائی، حلال و حرام اور سب کچھ کا علم دیا، ساری وضاحتیں کر دی، نبی کے ذریعے سب کچھ بتلا دیا، مگر کبر اور گھمنڈ نے اپنے ناک اور اپنی ضد کو باقی رکھنے کے لیے ان لوگوں نے آپس میں اختلافات کی۔ مفسرین نے کئی اقوال پیش کیے ہیں، اس میں سب سے راجح اقوال اسی بات کو پیش کیا ہے کہ انہوں نے کبر کی بنیاد پر آپس میں اختلاف کیا، گھمنڈ کی بنیاد پر آپس میں ان کا اختلاف ہوا، اور پھر آپس میں لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ سب الگ الگ ہو گئی، اختلافات شروع ہو گئی۔ تو اختلاف بنی اسرائیل میں اختلاف کی بنیاد کبر کو قرار دیا مفسرین نے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ علم آ جانے کے بعد، یعنی علم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان میں اختلاف پیدا ہوئی اور پھر وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو مختصر بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں جو اختلاف ہوا کہ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، شروع میں سب متحد تھے، ان کے بعد ان کے پاس جب علم آیا تو وہ اختلاف شروع کیے، یعنی اس میں غلط اجتہاد، باتوں میں غلط اجتہاد، اپنی بات کو اونچا رکھنا اور کبر اور گھمنڈ آ گیا اور اختلاف ہوئی۔ یہ مفسرین نے پیش کیا ہے، اس کی تفسیر میں آپ ضرور جائیں گے، پڑھیے گا تو پتہ چلے گا۔ آیت نمبر 92۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کہا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے جن چیزوں میں اختلاف کیا اس کا صحیح فیصلہ تو اللہ کرے گا ہی، قیامت کے روز صحیح فیصلہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنائے گا ہی، صحیح کیا تھی اور کیا نہیں تھی، یا کون کس لیے کس مقصد سے کون بات کیا کہتا تھا، اللہ رب العالمین صحیح فیصلہ کرے گا قیامت کے روز۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن کے تعلق سے جو بات کہی وہ ایکچولی نبی کو نہیں بلکہ امت کو کہا اور تمام لوگوں کو مخاطب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بہت ساری باتیں امت کو کہا، کئی جگہ قرآن میں ثابت ہے کہ کہا آپ کو کہ نبی آپ ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ اگرچہ نبی کو خطاب ہے مگر سب کو، اللہ نے تمام امت کو مخاطب کیا۔ اسی میں یہاں بھی یہی بات ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو اس چیز میں شک ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا تو نبی پر وہی آئے گی، نبی کو کیسے شک ہوگا؟ یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، امت کو کہا جا رہا ہے کہ ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، یعنی نبی پر جو باتیں نازل ہوئیں ان باتوں میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، خصوصاً اللہ کے کلام میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ،
اس قرآن مجید کی کسی بھی بات میں ذرہ برابر کا کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو نبی کو خطاب کر کے ہم لوگوں کو کہا، مسلمانوں کو کہا، مومنوں کو کہا، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو کہا کہ اگر شک ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ہرگز ہرگز اگر ایسا ہے، پہلی بات شک نہیں کرنا، اگر تمہارے اندر تمہارے دل میں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو اللہ ہم نے نازل کیا ہے نبی آپ پر، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تو اس قرآن مجید کے بارے میں کسی بھی قسم کا شک اگر آپ کو کلیئر کرنا ہے تو آپ سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی، جو لوگ قرآن یہ کتاب پڑھتے ہیں، تورات و انجیل اور مختلف کتابیں، ان کتابوں کو پڑھنے والوں سے پوچھ لیجیے، ان میں تمام تصدیقات ہیں، قرآن کے بارے میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، پچھلی کتابوں میں تصدیقات موجود ہیں، پچھلی کتابیں بیان کرتی ہیں قرآن کے بارے میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی۔ پھر کہا اللہ رب العالمین نے کہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ قرآن مجید، یہ حق آپ کے سامنے جو آپ کے پاس آیا ہے آپ کے رب کی جانب سے ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اس لیے کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہم سب کو کہا، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو کہا کہ قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر ڈاؤٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر لگے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں تو پوچھ لیجئے ان لوگوں کو جو کتابیں پچھلی کتابیں پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ، مختلف اقوام جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اسے آپ دریافت کر سکتے ہیں، یعنی اس کتاب کی تصدیقات پچھلی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اب تو الگ بات ہے، وہ تو مکس کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری باتیں صحیح رہیں، اور اب تو اور زیادہ ان کتابوں میں مکسنگ اور ملاوٹ ہو گئی، تب تو بہت مشکل ہے۔ قرآن خود ہی ایک اپنا خود گواہ ہے، ایک معجزہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس کی کسی بھی بات میں ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں۔